بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہدائے کربلا کی تدفین۔ روایات کے مطابق 13 محرم 61 ہجری کو قبیلہ بنی اسد کے مرد امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے باوفا اصحاب کے پاک و طاہر لاشوں کو دفن کرنے کے لیے میدان میں آئے، مگر جب وہ گنج شہیدہ میں پہنچے تو دیکھا کہ کسی بھی شہید کے جسم پر سر نہیں ہے، حتیٰ کہ بدن پر لباس بھی نہیں تھا۔ بہت سے شہداء کے لاشیں شدت ضربات کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے اور شناخت ممکن نہ تھی، اس لیے بنی اسد کے لوگ شش و پنج میں تھے کہ کیا کیا جائے۔ اتنے میں کوفے کی سمت سے ایک گھڑ سوار آتا دکھائی دیا۔ اس سوار کو آتے دیکھ کر بنی اسد کے لوگ اس خوف سے کہ کہیں آنے والا ابن زیاد کا جاسوس نہ ہو چھپ گئے، لیکن انہوں نے دیکھا کہ وہ سوار اپنے گھوڑے سے اترا اور شہداء کے اجساد کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب انہیں یقین ہو گیا کہ یہ آنے والا شخص جاسوس نہیں تو سامنے آئے اور کہنے لگے، اے جوان، ہم ان اجساد مطہرہ کو دفنانا چاہتے ہیں، مگر ہمیں نہیں معلوم ہو رہا کہ کون سا جسد کس شہید کا ہے۔ اس آنے والے نے لاشوں کو دفنانے میں ان کی مدد کی۔ جب انہوں نے پوچھا کہ اے جوان، آپ کون ہیں، تو فرمایا، میں علی ابن الحسین تمہارے وقت کا امام ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کے لاشیں بے سر کے پاس جا کر رک گئے، پھر بیٹھ کر لاشے کو گلے لگا لیا اور اونچی آواز میں گریہ کرنا اور لاشے کے بوسے لینا شروع کر دیے اور فرمایا، اے بابا، آپ کے بعد ہمارا کرب و الم بہت طویل ہو گیا ہے۔ بابا، آپ کے بعد ہمارا حزن و غم بہت طولانی ہو گیا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام اپنے بابا کی قبر والی جگہ پر آئے اور وہاں سے تھوڑی سی مٹی ہٹائی تو پہلے سے ایک بنی بنائی قبر ظاہر ہو گئی۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کے جسد اطہر کو تنہا ہی قبر میں رکھ دیا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کو قبر میں اتارنے میں امام زین العابدین علیہ السلام نے بنی اسد سے مدد نہ لی اور ان سے فرمایا، میرے ساتھ اس سلسلے میں مدد کرنے والے افراد موجود ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے بابا کے جسد اطہر کو قبر میں اتارنے کے بعد اپنا رخسار ان کے کٹے ہوئے گلے پر رکھ کر فرمایا، سعادت و خوشبختی ہے اس زمین کے لیے جس نے آپ کے جسم کو اپنے اندر سمویا۔ اے بابا، آپ کے بعد یہ دنیا اندھیر ہو گئی اور آخرت آپ کے ذریعے چمک اٹھی ہے۔ بابا، آپ کے بعد راتیں جاگتے ہوئے گزریں گی اور حزن و غم کبھی ختم نہ ہوگا۔ امام حسین علیہ السلام کے جسد اطہر کو دفن کرنے کے بعد آپ علیہ السلام نے قبر مطہر پر یہ عبارت تحریر فرمائی، یہ حسین ابن علی ابن ابی طالب کی قبر ہے جسے لوگوں نے عالم غربت میں پیاسا شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت علی اکبر کو امام حسین علیہ السلام کی پائیتی کی طرف دفن کیا۔ بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام نے حضرت علی اصغر کے جسد اطہر کو امام حسین علیہ السلام کے سینہ اقدس پر لٹا کر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہی سپرد لحد کر دیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین اپنے چچا حضرت عباس علمدار کے لاشے کے قریب آئے، اپنے چچا کے لاشے پر اپنے آپ کو گرا دیا اور کٹے ہوئے گلے کو بوسہ دے کر فرمایا، اے بنی ہاشم کے چاند، تیرے بعد دنیا اندھیر ہو گئی ہے۔ اے شہادت کا درجہ پانے والے، میرا آپ پر سلام ہو اور خدا کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام نے قبر بنائی اور اپنے چچا حضرت عباس کو بھی اپنے بابا کی طرح تنہا دفن کیا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے چچا حضرت عباس کو دفن کرنے کے بعد بنی اسد کو باقی تمام شہداء کی تدفین میں شریک کیا اور ان کو 2 قبریں بنانے کا حکم دیا۔ ایک میں بنی ہاشم کے شہداء کو دفن کیا اور دوسری قبر میں باقی تمام اصحاب کو دفن کیا۔ البتہ جناب حر کے لاشے کو ان کے قبیلے والے وہاں لے گئے تھے کہ جہاں آج ان کا مزار ہے۔
تمام شہداء کی تدفین سے فرصت پانے کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام جس طرح باجاز امامت کوفے سے کربلا آئے تھے اسی طرح واپس چلے گئے اور اسیران کربلا کے قافلے سے ملحق ہو گئے۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔